الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران جماعت، شرکائے اجتماع، عزیز نوجوانوں، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت مجھے حالات حاضرہ کے سرسری جائزے پر گفتگو کرتے ہوئے راہ عمل کے کچھ نکات پر گفتگو کرنی ہے۔ جہاں تک حالات حاضرہ کی بات ہے، اس وقت جس طرح کا میڈیا گزیدہ ماحول ہے، اس ماحول میں بہت زیادہ حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا شاید بہت مفید نہیں ہوگا، اس لیے کہ تقریباً پوری دنیا جس طرح گلوبل ویلیج ہو گئی ہے اور میڈیا کا جو یہ الغار ہے، تو ہر پل ہر طرح کی خبریں، اچھی بری، سچی اور جھوٹ، سب خبریں لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ تاہم راہ عمل کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے حالات حاضر پر تھوڑی سی بات چیت ہو جائے تو اس سے اس کا ایک ریلیونس قائم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک حالات حاضرہ کی بات ہے، عالمی جو پس منظر ہے اور عالمی منظرنامہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گویا بس تیسری جنگ عظیم کب ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ کب کہاں سے دھواں اڑ جائے اور کہاں آتش فشاں پھوٹ پڑے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اور خود اس ملک کے اندر بھی جو صورتحال، جن صورتحالوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر ہم تاریخ کے بڑے ماندانہ دور سے گزر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ تاریخ کا ایک نازک دور ہے، بلکہ 20-25 سالوں کے اندر تاریخ ایک نئی کروٹ بھی لیتی ہے۔ تو جو اصل سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ایک لمبے عرصے سے آزادی کے بعد ہم بڑے نازک دور سے اور بڑے نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں، لیکن اب ایک نیا دور عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر آ رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر حالات کا ٹھیک تجزیہ نہ کیا جائے اور جو راہ عمل صحیح اس کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر کبھی کبھی لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی، اور ہم لوگ اس کو تاریخ میں بھگت چکے ہیں۔ تقسیم ملک کا جو المیہ اور حادثہ ہے اور آزادی کی جنگ کے درمیان جو کوتاہیاں اور کمزوریاں اس ملک میں لوگوں سے ہوئی ہیں، خاص طور سے ملت اسلامیہ سے، اس کو ہم لوگ ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ اور اب پھر تاریخ، یہ ملک ایک نئی کروٹ لے رہا ہے جس کی ہر طرف آپ اس کے ہنگامے سن رہے ہیں۔ تو ایسی حالت میں یہ دو باتیں تو ہمیں بہت صاف ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات صرف نازک نہیں ہیں، بلکہ ایک نئی تاریخ، ایک نئی جست، ایک نئی کروٹ لینے والی ہے، جس میں کبھی کبھی بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں آسمان سے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم نے اگر اس موقع پر کوئی کوتاہی اور غلطی کی تو اس کی سزا بہت دنوں تک اسے بھگتنی پڑتی ہے۔ ہندوستان کا جہاں تک ماحول ہے اور اس کی جو صورتحال ہے، یقیناً یہ 2024 میں یہ پورا گویا 2024 جو ہے الیکشن کا دور رہا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری الیکشن کا پہلے کا دور رہا ہو جس میں چند ریاستوں میں انتخابات ہوئے ہیں، یا اس کے بعد کا دور رہا ہو اور خود پارلیمنٹ الیکشن۔ تو اس نے گویا یہاں کی سیاسی صورتحال جو بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری الیکشن کے نتیجے میں جو ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ ہندوتوا فورسز کو تھوڑی سی پسپائی ہوئی ہے،
وہ اس پسپائی کی بھرپائی کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ ان کا جو ایجنڈا، بنیادی ایجنڈا ہندوتوا کا رہا ہے، اس میں ان کو بابری مسجد کے ایشو کو بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک نئے طریقے سے مسجد اور مندر کا اور ہندو اور مسلم کا تاریخ اور تاریخ کی غلط تعبیر کا ایک ایسا نشہ پلا کر کے ایسی آگ لگائی جائے کہ جو 100 سال ان کے RSS کے ہو رہے ہیں، یا 2027 کے الیکشن جو ہوں گے اس میں یہ بالکل وہ ان کے خوابوں کا یہ ملک ہو جائے جس میں وہ ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ان کے عزائم ہے، یہ ان کے حوصلے۔ جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پر مرثیہ اور ماتم کریں، اس کا گلہ اور شکوہ کریں، یا ان کی ان تفصیلات کا ذکر کریں جو انہوں نے ادھر 2015 کے الیکشن کے بعد، پارلیمانی الیکشن کی یہ لگاتار 2 بار جیتنے ہیں، اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے، اور مسجد و مندر کی بحث کریں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں سے 2 بڑی بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا مسلمان یہاں بھگت رہے ہیں، اور اگر یہ غلطیاں جاری رہیں تو شاید جو تاریخ کروٹ لے رہی ہے وہ تاریخ، ہم چاہے کچھ سوچیں لیکن ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سنت بنا رکھی ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ قانون قدرت ہے، اور قانون قدرت کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی کشمکش جلد اول میں ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں اسی سے اپنی بات، مولانا مودودی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو قوم تعلیم اور سیاست کے محاذ پر، جس قوم کی تعلیم اور اس کی سیاست اس کے قومی تہذیب کی حفاظت سے دستکش ہو جائے، اس قوم کو زوال سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن پوری مولانا مودودی کی جو پوری تاریخی سیاسی بصیرت ہے اس کا یہ نچوڑ ہے۔ ہم اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے آپ کے سامنے کہ کسی قوم کی تعلیم اور اس کی سیاست اگر اس کی تہذیبی اور قومی حفاظت سے دستکش ہو جائے تو اس قوم کو زوال سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اور یہ دونوں غلطیاں اس ملک میں ہم لوگوں نے کی ہیں۔ حضرات، جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی خود ملک بننے کے بعد اس کی قومی تعلیمی پالیسی جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 4تھی دفعہ 2020 میں ملک نے اپنی قومی پالیسی پر نظر ثانی کی۔ کوئی زندہ قوم، کوئی گروہ، کوئی نیشن، کوئی کمیونٹی، ایک زندہ کمیونٹی کا ایک اجتماعی تعلیمی پالیسی ہوتی ہے۔ آپ نے 1857 کے بعد جو کچھ مدافعتی کام کیا، دفاعی پوزیشن اختیار کی، لیکن اس میں دیوبند کا ندوے کا تعلیمی ایک نئی تعلیمی پالیسی اختیار کی تھی۔ سر سید سے آپ اختلاف کریں لیکن ایک تعلیمی پالیسی آپ نے کی تھی۔ پھر آپ نے دیوبند کے بعد ندوہ قائم ہوا، وہ بھی ایسے ہی نہیں قائم ہوا تھا۔ علامہ شبلی اور دوسرے بزرگوں کی جو ہے وہ ایک حالت حاضرہ کا شعور تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ قومی تعلیمی پالیسی، ملی تعلیم پالیسی ہمیشہ بدلتی رہنی چاہیے، اور حالات کے اور خصوصاً وہ قوم جو دائی قوم ہو، جس کے پاس اللہ کی ایک کتاب ہے، اللہ کی اتنی بڑی امانت ہے، اس کو اس دنیا میں گواہی اور شہادت دینی ہے، اس کی قومی تعلیمی پالیسی، اس کی ملی تعلیمی پالیسی کا تو اسم اعظم اور اس کو جزء اعظم یہ ہونا چاہیے کہ وہ قوم ہمیشہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت کو، اس کے نیچرل موڈ آف پرسیپشن پر، انسان کی جو سمجھ کی فطری سطح ادراک ہے، کسی قوم، کسی فرد کی جو فطری سطح ادراک ہے، اس پر اس کو جذب کر سکے۔ اس لیے کہ قرآن انسان سے اس کی فطری سطح پر گفتگو کرتا ہے، فطری سطح ادراک پر گفتگو کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی قومی پالیسی، مسلمانوں کی ملی تعلیمی پالیسی کا اسم اعظم ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو جس سطح ادراک پر وہ قوم سے خطاب کرتی ہے، جس سطح شعور پر
وہ ملت سے گفتگو جس پر اس کی تشکیل ہوئی اس کے شعور کی، اس پر اس کو جذب کرے، ہر جنریشن اس کو جذب کرتا چلا جائے، ایک تسلسل قائم رہے، اور کنٹمپرری موڈ آف پرسیپشن پر اس قوم کو پیش کر سکے جس قوم سے اس کا واسطہ۔ یہ مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جن بڑے بڑے تعلیمی گزشتہ 10-12 سال سے اسلامی اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے ہم ہر سال یہاں بڑے بڑے دینی مدارس کے فارغین طلباء کو دیکھتے رہے ہیں، کالج کے طلباء کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور میرا یقین ہو گیا ہے اس بات پر کہ یہ جتنے دینی ادارے ہیں یہ دراصل اللہ ماشاء اللہ اور بھی کام، لیکن یہ سب تعلیمی ادارے جو ہیں اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے مسلک کی، اپنی اپنی جماعتوں کی، خاندانوں کی پراپرٹی ہے۔ یہ ایک مذہبی اقتدار ہے جس سے یہ قائم ہے۔ یہ ان میں قرآن و سنت کو ان کی فطری سطح ادراک پر وہ تو حافظے کی سطح پر دین ایک ذہن کے حافظے سے، ایک نسل کے حافظے سے دوسرے نسل کے حافظے میں منتقل ہوتا ہے۔ تو جب کوئی علم ایک حافظے سے دوسرے حافظے میں منتقل ہوتا چلا جائے تو جانتے ہیں کتنا جنریشن گیپ ہو جائے گا۔ امام راضی کا دور ہے، امام راضی کے آپ حافظ ہو جائیے تب بھی آج اس پوسٹ ماڈرن دور میں آپ عصر حاضر کو مخاطب نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ زبان و بیان و ساری چیزوں کی فرق ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں بہت irrelevant ہوتے جا رہے ہیں۔ irrelevant اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس ہدایت ہے، اور عصر حاضر کے جو اپنے علوم ہیں وہ دینی مدارس اس کو بھی نہیں سکھاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو سچر کمیٹی رپورٹ آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے تو کہا تھا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد مدرسے کے ذریعے تعلیم حاصل کرتی ہے، لٹریسی ریٹ جو اس کی ہے۔ رہا کالج کا معاملہ، ہم لوگ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں بیٹھتے رہتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں، جا کے دیکھ لیجیے مسلم آبادی کو۔ میں اسلامک جدہ جو بینک ہے، اسلامی بینک IDBI کا ممبر رہا ہوں، اور بہت سے تعلیمی اداروں کو ہم نے کیا، سپرویژن بھی کیا، کنسٹرکٹ بھی کرایا۔ یقین مانیے کہ یہ سب ادارے دھیرے دھیرے خاندانی پراپرٹی ہو جاتے ہیں، اور خاندانی پراپرٹی ہونے کے بعد وہ باپ تو تھوڑا مشنری ہوتا ہے تو اس کو آگے کچھ بڑھاتا ہے، بیٹا پھر ایسا نالائق ہوتا ہے کہ اس کی پراپرٹی میں بیٹھ جاتا ہے، پھر تعلیمی ادارے آگے نہیں بڑھتے۔ ہم یہاں اداروں کا نام نہیں لیں گے، لیکن آپ یقین مانیے کہ جب جھارکھنڈ بنا تھا تو اس کے 16 ضلع کمیونسٹوں کے انتہا پسند گروپ ہیں اس کی زد میں تھے، اور وہاں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن ایکل ودیالیہ کے ذریعے RSS نے پورے ان ڈسٹرکٹ کو فتح کر دیا اور اس میں نفوذ حاصل کر لیا۔ بہت سے ساتھیوں سے ہم نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ اس کے مخالف تھے؟ انہوں نے کہا کیا کریں، ایکل ودیالیہ کے ذریعے وہ نفوذ کر گئے۔ تو مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، جو بڑے بڑے مدارس ہیں، اور پورا جال ہے ان کا، نتیجہ کہ اس کے ذریعے ہندوستان میں مسلمان تو زوال پذیر ہیں، لیکن مسلمان کے ان خاندانوں کی، ان لوگوں کی، ان مسلکوں کی، ان لوگوں کی ایک مذہبی اقتدار قائم ہے ان اداروں کے ذریعے، اور پوری مسلم ملت نہ تو داعیانہ سطح پر تیار ہوتی ہے نہ اور دنیاوی اعتبار سے کمپیٹ کرتی ہے۔ نتیجہ کہ ایک انتہائی جو طلبہ آتے ہیں دینی مدارس سے وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، نہ ان کی کیریئر کونسلنگ ہوتی ہے، نہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کوئی بات ہوتی ہے۔ وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اقبال کا شعر وہ یاد آتا ہے کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سب خوش شکنی خود نگری کا، اے شیخ حرم رسم و رہ خان کہیں چھوڑ، مخصوص سمجھ میری نوائے سحری کا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ تو پریشان نظری کا جو لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے، تو دینی مدارس سے فارغ جو طلبہ آتے ہیں ان کی پریشان نظری کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بڑی محترم شخصیتیں ہیں جو چلا رہی ہیں، لیکن اقبال نے بھی صحیح کہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن۔
تو یہ جو بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، یہ بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، یہ بڑے بڑے مزار شریف کے ادارے ہیں، اور یہ سارے ہیں، یہ سب مسلمانوں کے چند مسلکوں، برادریوں، خاندانوں کے مذہبی سب کی پراپرٹی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی، اگر ہم پوچھے کہ ہندوستان میں ملت کی کوئی تعلیمی پالیسی ہے، آپ ایک دو جماعت، ایک دو گروہ کا نام لے لیں گے، لیکن ظاہر ہے پورا سپورٹ نہیں رہے گا تو وہ کیسے کام کریں گے وہ؟ تو ایک غلطی تو مسلمانوں سے یہ ہوئی ہے، اور ابھی بھی اگر یہ نہیں یہ کریں گے، اپنی ملی تعلیمی پالیسی کو اس طرح نہیں وضع کریں گے کہ ان کے تمام دینی ادارے، تمام ان کے دوسرے ادارے، ان کا ایک اسٹینڈرڈ قائم ہو۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہے تو تعلیمات پر جو کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ خود مولانا ابوالکلام آزاد نے ایجوکیشن منسٹر بننے کے بعد دینی مدارس کے سلسلے میں جو کوششیں کی ہیں، ان کو جو ناکامیابی، اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ تو آج جو صورتحال ہے، کوئی قوم، اس کا نظام تعلیم جو ہے، اگر وہ نظام تعلیم اس قوم کی تشکیل و تعلیم و تربیت میں، اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ تمام مسجد، یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں، تربیت کا ادارہ مسجد ہے، تو یہ تمام مساجد بھی، مولانا آزاد کو ہم کوٹ کرتے ہیں، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی بیشتر مسجدیں زرار ہو گئی ہیں، سب مسلک کے اڈے ہیں، سب اپنے اپنے کھانے پکانے کے اڈے ہو گئے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے جو ہے اوقاف کا مسئلہ ہے، اوقاف کی ظلم و زیادتی کے خلاف ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی پرسنل لا بورڈ میں شریک ہوئے تھے اور اس ریزولوشن میں شریک ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے چھین کیوں رہا ہے، یہ چیزیں ہم سے لی کیوں جا رہی ہیں؟ بے خدا تو نہیں ہے، زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے، آسمان جو کائنات کو چلا رہا ہے، اس سے غافل تو اس کے اذن کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا جو پورا مذہبی نظام تعلیم اور تربیت ہے، جس میں مدرسہ اور مسجد اور پورا نظام تعلیم جو ہم بولتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملت کے دوسرے جو ادارے ہیں، بڑے بڑے جن کے نام ہیں، بڑی شہرتیں ہیں، ان کو بھی آپ جا کر کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سب دراصل ان عصری تقاضوں کو، نہ دینی تقاضوں کو توازن کے ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم موجودہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قسمت کو بنانا چاہتے ہیں، تو جتنا جلدی ہو ہمیں اپنی ملی تعلیمی پالیسی وضع کرنی چاہیے، اور جس پہ اتفاق ہونا چاہیے ہمارا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، مسلکی بھی اختلاف ہوگا، دوسری چیزوں کی بھی اختلافات ہوں گی، لیکن یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے حالات کو۔ اور دوسری سیاست کی غلطی، پوری مسلمانوں کی تاریخ اصل میں ملوکیت کی تاریخ ہے، کشمکش ضرور ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر یا جاگیردانہ ہے یا خانقاہ ہے۔ جمہوری معاشرے میں ہم پوری مسلمانوں کی تربیت، ایک نیشن، سیکولر ڈیموکریٹک نیشن اسٹیٹ کیسے چلتا ہے، اس کی تربیت ہماری نہیں ہے۔ اس میں ایک سیکولر، ایک میجورٹی ہندوؤں کی ہو، وہ نیشن اسٹیٹ، اس میں مسلم مائنورٹی ایک کمیونٹی کی حیثیت سے رہے، تو اس کیسے اس پولیٹیکلی سروائیو کرتی ہے اور کیسے اپنا کام کرتی ہے، یہ ہماری کوئی ٹریننگ نیچے سے اوپر تک نہیں، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں جو اس کی تربیت کرے، کوئی پریکٹیکل نہیں۔ ہماری نئی نسل کی جمہوری عوامی تربیت کا کوئی انتظام کہیں نہیں ہے۔ اپنے اپنے مسلکوں کے، برادریوں کے، جماعتوں کے لیڈران ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کی ضرورت ہے، وہ کچھ نوجوانوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، کچھ چھبیلے نوجوانوں کو آگے بڑھا دیا، کچھ تیز ترار نوجوانوں کو آگے بڑھا دیا، کچھ لوگوں کو خرید لیا، کسی کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا، کسی کو بنا دیا، اور اسی طریقے سے ایک جنگل ہے جو مسلم معاشرے کے اندر بڑھتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جب ہندوستان میں پہلی دفعہ یہاں ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا جس میں مسلم مائنورٹی میں ہوں اور یہ میجورٹی میں ہوں، تو وہاں ایک مسلم کمیونٹی کی پالیٹکس کیا ہونی چاہیے، ان کا پولیٹیکل ایمبیشن کیا ہونا چاہیے، ان کا پولیٹیکل ہدف کیا ہونا چاہیے، الیکٹورل پالیٹکس میں ان کو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، نان الیکٹورل پالیٹکس میں ان کو کیا ہونی چاہیے،
بلکہ ایک اللہ کے بندے نے مجلس مشاورت قائم کی تو مجلس مشاورت کو بھی ہم لوگوں نے تیا پاچا کر دیا۔ اس وقت 1964 میں وہ قائم ہوئی تھی، جس وقت ہندوستان میں یہ صورتحال بھی نہیں تھی۔ صرف ڈاکٹر سید محمود نے اس وقت کہا تھا فسادات ہو رہے تھے، تو ڈاکٹر سید محمود نے کہا تھا کہ مسلمان دوسرے درجے کے شہری بنا دیے گئے ہیں۔ تو پنڈت نہرو نے کہا کہ جب ڈاکٹر سید محمود کہتے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس وقت مجلس مشاورت بنائی گئی تھی، اور وہ مجلس مشاورت پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ ہر ڈیموکریسی میں ہر کمیونٹی کے لیے ایک نن الیکٹورل پالیٹکس کا ایک فورم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جتنے لوگ ہیں، یادو ہوں، بڑی ذات کے لوگ ہوں، ہندو ذات کے ہوں، ٹرائبل، سب کی ہے، ان تمام پارٹیوں میں ان کے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی کمیونٹی کی بات ہوتی ہے تو کمیونٹی بیٹھ کے غور کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کہاں کس سے اختلاف ہونا چاہیے، کس سے اتفاق ہونا چاہیے۔ ایک کمیونٹی کی اپنی نان الیکٹورل پولیٹیکل باڈی ہوتی ہے جس میں سارے لوگ ہوتے ہیں، اور لارجر کمیونٹی انٹرسٹ میں دیکھتے ہوں، صرف پارٹی انٹرسٹ میں نہیں بات کرتے ہیں، امیڈیٹ انٹرسٹ میں نہیں بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جیت جانا ہے، فلاں جگہ ہار جانا ہے، بلکہ ایک لارجر کمیونٹی پرسپیکٹیو ان کا ہوتا ہے، اور ایک سیاسی بصیرت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں فیصلہ کرتے ہیں کیا ایجنڈا ہونا چاہیے، کیا نیریٹو ہونا چاہیے، کیا۔ اس وقت جتنے لوگ مسلمان لیڈران بول رہے ہیں، آپ ان کے نیریٹو کو غور کر لیجئے، ان کی جو پولیٹیکل گرامر ہے، وہ جو زبان بولتے ہیں، ان زبان پر دیکھ لیجئے کہ ان کی وہ نیریٹو، سب کی الگ الگ نیریٹو ہے۔ کتنی دفعہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے، ایک ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے، ایک کامیاب ڈیموکریسی کی ضروری ہے کہ وہاں ویل ریپرزنٹیشن ہو، یعنی مسلمان بھی ہوں، غیر مسلم، جس کی جتنی تعداد ہو اتنی تعداد کے حساب سے نمائندگی ہو۔ یہ ڈیموکریسی کا سوال ہے، یہ مسلم کمیونٹی کا بھی سوال ہے۔ اگر آپ یہ لڑائی مسلم کمیونٹی کے حوالے سے کیجئے گا تو کمیونل ہو جائے گی بات، اس کو فوراً لوگ کمیونل بنا دیں گے۔ اس کو ڈیموکریسی کے حوالے سے بنائیے تو یہ کمیونل بات نہیں ہوگی، صرف زبان کا فرق ہو جائے گا، پولیٹیکل گرامر کا فرق ہو جائے گا کہ آپ کیسے بول رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی ہر جگہ بولتے ہیں کہ بھائی جھارکھنڈ میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، آدیواسیوں کی اتنی تعداد ہے، نن آدیواسی اتنے ہیں، دلت اتنے ہیں، یہ ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ یہاں سب کا ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ ایک پھلے پھولے ڈیموکریسی کے پھل سب شاخ میں لگے، ایسا نہ ہو۔ لیکن یہ زبان بالکل دوسری ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم 16% ہیں اور ہم شریف میاں کو کھڑا کر رہے ہیں، ہم جمیل میاں کو اپنی پارٹی سے کھڑا کر رہے ہیں، ان کو ریکوگنائز کرو، ان کو جیتاؤ، تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے موجودہ صورتحال میں۔ صرف یہی نہیں مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو رامپور سے کھڑا کیا کانگریس نے۔ مولانا آزاد نے کہا کیوں؟ میں صرف مسلمانوں کا نمائندہ تو نہیں ہوں۔ تو پنڈت نہرو نے کہا مولانا آپ کو موجودہ حالات میں ہم دوسری جگہ سے شاید جتا نہ سکیں، اور اگر ایسا ہوا تو ہماری لیے بڑی اس کی بات ہوگی۔ مولانا نے پروٹیسٹ ضرور کیا، لیکن اس کے بعد مان گئی۔ ایک پریکٹیکل پالیٹکس آدمی تھا۔ مولانا کو دوسری دفعہ بھی کھڑا کیا گیا، اسی علاقے سے کھڑا کیا مولانا آزاد نے دوسری دفعہ ریٹرن کیا، لیکن پھر کھڑے ہوئے مولانا آزاد۔ تو ہندوستان کا کس ایشو کو کیسے بنایا جائے؟ اب اس وقت جو کھیل ہو رہا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کھیل کتنا پیچیدہ کھیل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اندازہ ہوا، بی جے پی کو پارلیمنٹری الیکشن میں یہ اندازہ کی ہوئی تھی، ایک تو نان سیریس تھوڑا اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس کے پہلے کے جتنے رزلٹ آئے تھے اسٹیٹ کے انہوں نے جیت لیا تھا، تو وہ اندیشہ، وہ خرابی تھی نہیں، دوسری پارٹی والے اتنا مستعد نہیں۔ لیکن ایک ایسا ہوا جس کی وجہ سے یو پی اور مہاراشٹرا نے ان کو کامیاب ہونے میں رکاوٹ ڈال دی، اور کولیشن گورنمنٹ ان کی بنی۔ تو اب دیکھیے یو پی اور مہاراشٹر دونوں میں اصل کھیل ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں کو اگر یہ سنبھال لیں گے تو ہمیشہ کے لیے یہ سنبھال سکتے ہیں۔ جھارکھنڈ میں ایسا نہیں ہوا۔ اس جھارکھنڈ میں ان کی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ایک تو ٹرائبل سوسائٹی ہے،
اس کا موقع نہیں کہ ہم ٹرائبل سوسائٹی میں پہلے جو لیڈرشپ تھی ٹرائبل کی، ٹرائبلوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کرسچن مشنری کر رہے تھے. ان کی تعداد 4% ہے لیکن ان کے 8 MLA آئے ہیں جیت کر کے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیسے وہ کام کرتے ہیں. تو اسی لیے ان کے درمیان جو کام ہو رہا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہیمنت سورن صرف وہ جھارکھنڈ کے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے ہیں، وہ اب ٹرائبل پالیٹکس کو وائڈر اس میں دے رہے ہیں. اب وہ آسام جانے والے ہیں کہ چائے بگان میں جو آدیواسی کام کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو بھی اٹھائیں. وہ بغل میں اڑیسہ جانے والے ہیں، بنگال جانے والے ہیں، اور ایک لارجر اور گریٹر جھارکھنڈ کے سلسلے میں ٹرائبل، اس لیے کہ وہ یہ جان رہے ہیں کہ ہم اگر ڈیفنس پوزیشن میں رہے، اس لیے کہ جھارکھنڈ میں جو پولیٹیکل ووٹ کا ریشیو ہے وہ BJP کا زیادہ ہے، تو وہ جان رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایکویشن گڑبڑا جائے گا. یہ تو ان کی غلطی ہوگی کہ انہوں نے کسی ٹرائبل لیڈر کو آگے نہیں بڑھایا. نہیں تو جھارکھنڈ تو بنا تھا، جھارکھنڈ تو دراصل BJP کے عہد میں بنا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ونانچل بنائیں. یہ تو لالو پرساد نے ونانچل بننے کے بجائے اس کو جھارکھنڈ کے نام سے بنایا. حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹرائبل کی ایک پالیٹکس ہے، وہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ ٹرائبل پالیٹکس کیا ہوتی ہے. کرسچنوں کا ایک نن پولیٹیکل فورم ہے، اس پر وہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا نیریٹو کیا ہے، ہم تمام ڈیفرنسز کے باوجود کتنا منیمم پروگرام پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، ہم کیسے بول سکتے ہیں، کیسے ہمیں بولنا چاہیے، کن سے میرا اختلاف ہے 1 2 3 کر کے ہم ان کو ترجیحات قائم کریں. یہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. صرف مسلم کمیونٹی ہے جس کا کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں، جس کا کوئی نن پولیٹیکل فورم نہیں، جس پر وہ بیٹھ کے بات کرے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے. بس ایک جمعہ کی نماز ملتی ہے، اس میں ہم تقریر کر کے اور سب کو میدان میں لے آتے ہیں. میں نے رانچی میں بھی لاسٹ ایئر 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مسئلے میں جمعہ میں، اور پھر وہاں چند لوگ گولی مار دی گئی، نوجوان وہ رہ گئے. کہاں ہم کو کیسے کیا کام کرنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو تعلیم مسلمانوں کا، مولانا مودودی کا سیاسی کشمکش میں یہ جملہ ہم نے پڑھا، ہم نے کہا اس کو تو توہرا لگا کر کے تمام مسلمانوں کی ڈرائنگ روم میں لگا دیں کہ جو قوم کی تعلیم اور اس کی سیاست اس کی اجتماعی قومی تہذیبی مفاد سے دستکش ہو جائے، اس کو زوال سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. مسلمان ڈیموکریٹک پالیٹکس کے سلسلے میں کوئی تجربہ ہی نہیں رکھتا ہے، نوجوان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ جھارکھنڈ میں کبھی کم نہیں کہتے کہ کس کو ووٹ دیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کنسٹیچوئنسی کے لوگ مسلمان اور دوسرے لوگ بیٹھ کے دیکھیں کہ کون بہتر ہے اور ڈیبیٹ کریں سب کے ساتھ. اچھا، غیر مسلموں سے بات کیسے آپ کی ہوگی؟ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ہم لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا بھی غلط مطلب سمجھا. دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی کے تمام معاملات پر بات کریں تب آپ بات کریں قرآنی بصیرت میں، تب ان کے پاس سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص ایک بات نیا کیسے بول جاتا ہے، یہ آدمی کیریکٹر کی اتنی مضبوطی کیسے اٹھتا ہے، اس کے پاس ایک نیا پوائنٹ کہاں سے آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب سے ہم کو معلوم ہے. تب سوچتا ہے کہ چاہیے ان کے پاس یہ ایک ایکسٹرا سورس آف نالج ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تب یہی چیز ان کو ہی کرتی. آپ ملک کے مسائل میں صرف یہی نہیں، مولانا مودودی کانگریس کے مخالف نہیں تھے، اس لیے کہ دیکھیں ڈیموکریٹک پالیٹکس میں اور نیشن اسٹیٹ میں سب سٹیزن ہوتے ہیں. نیشن اسٹیٹ کا کیریکٹر یہی ہے کہ وہ کسی کمیونٹی کو ریکوگنائز نہیں کرتا، وہ صرف سٹیزن کو ریکوگنائز کرتا ہے. کہتا سٹیزن بن کر کے آؤ. نتیجہ یہ ہے کہ آپ جب آپ کہتے ہیں ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ کہتے ہیں کہ دستور کی ضمانتیں، تو سمجھتے لوگ نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی کہ نئی نسل کو پھر سیاسی کشمکش پڑھایا جائے. دنیا کی نیشن اسٹیٹ میں دراصل نیشن ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں اصل میں میجورٹی کی چلتی ہے، اور یہ وہ چالاکی سے وہ کرتے ہیں کہ اور تب اس کے لیے وہ کرتے کیا ہے، ضمانت دیتے ہیں. لیکن دستوری ضمانتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی قوم کو دستور کی ضمانت ایسے نہیں کہا. مولانا مودودی بھی اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی، اور جب کسی مسئلے پر مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی کی رائے ایک ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے صحیحین ہوتا ہے نا بخاری و مسلم،
ویسے ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں یہ بات ہے. مولانا مودودی اور مولانا آزاد دونوں, مولانا آزاد نے بھی کہا تھا مسلمانوں سے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو ایک پروانہ لکھ کر کے دے دیا جائے اور تم اس کو جب ضرورت ہو شہد لگا کے اس کو چاٹو اور وہی تمہاری مسئلے کا حل ہے. نہیں, کبھی نہیں. نیشن ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہمیشہ مائنورٹی کمیونٹی کسی ضمانت پر نہیں چلتی, اس کی اپنی اجتماعی قوت پر چلتی ہے. اگر وہ اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے تب وہ چلے گی, نہیں تو نہیں چل سکتی. وہ ضمانت سے کاغذ کے ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں 92 میں بابری مسجد کے وقت ایک یہ ہوا تھا کہ وہ اب کوئی مسجد کی کھدائی نہیں ہوگی. چندرچوڈ کو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں, چندرچوڈ کو سب لوگ جانتے تھے کہ وہ رائٹ ونگ انٹلیکچوئلس ہیں. ابھی بھی جو چیف منسٹر ہیں وہ رائٹ ونگ انٹلیکچوئلس ہیں. اب اس کے بعد جو آنے والے ہیں وہ رائٹ ونگ انٹلیکچوئل نہیں, وہ لیفٹ ونگ انٹلیکچوئل ہیں. تو ہر آدمی چندرچوڈ کے بارے میں جانتا تھا. اور انہوں نے ایک بات کہہ دی, اٹل بہاری واجپئی سے جو بات ہوئی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیسے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ میجورٹی نیشن اسٹیٹ میں بابری مسجد کو یہ کر کے فیصلہ کر دے گی اس کے حق میں. نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی نیشن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے نیچر اینڈ پالیٹکس کو نہیں سمجھتی ہے. اس کے بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھتے. اگر بڑے بڑے لوگ سمجھتے تو ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے. کچھ لوگوں تو حیدرآباد سے لے کر کے شوق ہو گیا کہ پورے ہندوستان کی لیڈرشپ کا مزہ بھی بہت بڑا مزہ ہوتا ہے. نہیں, سب سے بڑا مزہ قیادت کا مزہ ہوتا ہے. یہ جو مسلمان مسجد, قبرستان اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور اس کی جو لیڈرشپ کے لیے لڑتے رہتے ہیں, اور کسی جماعت میں اختلاف کو دور کرنے کا, اختلاف کے ساتھ کیسے اتحاد قائم کیا جاتا ہے. انسان ہے, سوچنے والا دماغ ہے تو اختلاف ہوگا. ساری جماعتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں 2 ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ تحریک اسلامی نے اپنا ایک جمہوری اور مشاورتی اسلامی مزاج بنا ہے کہ آپ سب اختلاف کے باوجود فیصلے کا ایک طریقہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے, جس سے اجتہاد بھی ہوتا رہتا ہے, تحریکیں آگے بھی بڑھتی ہیں, جماعتیں آگے بڑھتی رہتی ہیں. تو مسلم سماج کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ وہ یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری جو الیکشنی سیاست ہے وہ کیسے چلے اور ہمارے نن الیکٹورل پالیٹکس وہ کیسے چلے. ہندوستان کے سلسلے میں اچھا مسلمانوں کی پوری پالیٹکس جو نن الیکٹورل پالیٹکس کا وہ ایشو ہے وہ سب الیکٹورل پالیٹکس کا ایشو ہو جاتا ہے. نن الیکٹورل پالیٹکس کا ایشو یہ ہے کہ مسلمان متحد کیسے ہوں, مسلمانوں کے لیے پرائیورٹیز کیا ہو, مسلمان کس چیز پر کمپرومائز کریں کس پر نہیں یہ نان الیکٹورل پالیٹکس میں ڈسکس کریں گے. مجلس مشاورت کی میٹنگ میں یہ طے ہوگا. الیکٹورل پالیٹکس میں تو ہوگا کہ یہ ملک چلنا کیسے چاہیے, یہ ملک کی اکانومی کی پالیسی کیسے ہونی چاہیے, ہیلتھ کا اصول کیسے ہونا چاہیے, پولوشن کیسے ہونے چاہیے, سوشل جسٹس کیسے ہونی چاہیے, کیسے سپریشن آف پاور ہونا چاہیے, میڈیا کرپٹ ہو رہا تو اس کو سنبھالنا کیسے چاہیے. تو جب آپ اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں تو آپ کا بڑا سے بڑا لیڈر چھوٹا ہو جاتا ہے, اپنی کمیونٹی کا ریپرزنٹیٹیو بن جاتا ہے, اور کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے تو دیوبندی کا, بریلوی کا, اہل حدیث کا, تبلیغی کا, فلانے کا, ڈھمکانے کا, اس کا ہو جاتا ہے, گروپ بن جاتا ہے. حضرات یہ 2 چیزیں ہیں. جب تک مسلمان کی نئی نسل ہندوستان کے پلورل ڈیموکریٹک سیکولر نیشن اسٹیٹ کی پالیٹکس کو ٹھیک سے نہیں سمجھے گا, اس کی تربیت کا انتظام نہیں ہوگا, نن الیکٹورل پالیٹکس کیسے کمیونٹی اسٹیٹ سے بات کرتی ہے, کمیونٹی کیسے گورن سے بات کرتی ہے, کمیونٹی کیسے الیکٹورل پالیٹکس میں جاتی ہے, کہاں اس کے امکانات ہیں, کہاں امکانات ہیں تو کیسے یہ کرتی ہے, یہ ساری چیزیں پالیٹکس کی چیزیں. اور ایجوکیشن کا معاملہ ہے. ایجوکیشن اور سیاست یہ دونوں محاذ پر ہم نے مجرمانہ غفلت کی ہے. جماعت اسلامی نے میقاتی منصوبہ بنایا ہے, ایک دم پیکولیر ہے اس مرتبہ کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے حالات ہیں یہ جماعت اسلامی نے اپنے پالیسی پروگرام کے لیے اپنی پالیسی پروگرام کے لیے نہیں بنایا. اس نے جو میقاتی مشن دیا ہے اس سے پہلے جماعت کے جو 4 سالہ میقاتی منصوبہ ہے اس طرح ارینج نہیں ہوتے تھے, بالکل نئے طریقے سے ارینج ہوئے ہیں.
لیکن چونکہ پوری ملت اسلامیہ پر مسلکوں، جماعتوں اور گروہوں، پارٹیوں کے ایسے اینک چڑھے ہوئے ہیں کہ جو پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس دور میں جو نسخہ بتایا گیا، جو اس میں پورا پروگرام بتایا گیا، اس پروگرام کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا 4 سالہ میقاتی منصوبہ ہے۔ وقت نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ یہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ڈاکومنٹ کتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔